Yes, now we will discuss the importance of title. Title ہم لکھتے ہیں تو اس کا امپارٹینس کیا ہے. بیسیکلی ٹائٹل جو ہوتا ہے ریسرچ کا بہت امپارٹنٹ پارٹ ہوتا ہے. یہ ریسرچ کی وہ فیس ہوتی ہے جس میں صرف ایک جو فیس ایک جو لائن ہوتی ہے آپ کے سائنٹیفک پیپر کی، وہ ریڈر کو بتاتی ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ کیا ہے، اس کی انٹرسٹ کیا ہے، اس نے پڑھنا ہے، اس نے نہیں پڑھنا. اگر ٹائٹل کلیئر نہیں ہوگا تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس ڈاکومنٹ کو نہیں پڑھیں گے. ایون آپ لوگ بھی جب بھی ریسرچ کے لیے لٹریچر ریویو کرتے ہو تو سب سے پہلے ٹائٹل دیکھتے ہو، کیا وہ ٹائٹل آپ سے ریلیٹ کر رہا ہے کہ نہیں. اگر کوئی بندہ ہے جو کہ پلانٹ پیتھالوجی پہ کام کر رہا ہے لیکن اس کا ٹائٹل فزیالوجی سے ریلیٹڈ ہے، تو پیتھالوجی سے پہ کام کرنے والوں کو وہ کیسے جو ہے وہ اٹریکٹ کر سکتا ہے. اس لیے ہم جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اسپیسیفک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ شارٹ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو انکریکٹیبل کمپریہنسیبل بھی اس کو ہم نے رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں ہم ایبریویشنس، کیمیکل فارمولے یا پھر اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم ٹائٹل میں یوز نہیں کرتے، تاکہ ٹائٹل ہم اسپیسیفکلی اگر ہم کہا جائے تو ٹائٹل ہمیشہ بہت زیادہ کلیئر ہونا چاہیے، بہت زیادہ شارٹ، بہت زیادہ کنسائز ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اگلے کو اٹریکٹ کر سکے. ویگریس لینگویج ہم نہیں یوز کرتے، اس میں ایکوریٹ ورڈ یوز کرتے ہیں. جتنے زیادہ اچھے ورڈ ہو سکیں وہ ہم اس میں وہ لینگویج یوز کرتے ہیں. ٹائٹل کے بعد ہم موو کرتے ہیں اب ایبسٹریکٹ کی طرف. سائنٹیفک رائٹنگ کا سیکنڈ پارٹ ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ ہے ایبسٹریکٹ. ایبسٹریکٹ کیا ہے؟ ایبسٹریکٹ اور سمری تھوڑا سا ان میں ڈفرینس ہے، سمری کو ہم لیٹر آن ڈسکس کریں گے. ایبسٹریکٹ بیسیکلی ہم اپنے ریسرچ پیپر کو، اپنی رپورٹ کو، اپنے تھیسس کو سمرائز کرتے ہیں، اپنے ورک کو سمرائز کرتے ہیں، اور جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیراگراف میں ساری کہانی کو سنا دینا، ٹھیک ہے، یہ کام ہوتا ہے ایبسٹریکٹ. اب جب آپ پوری کہانی سناتے ہو ایک پیراگراف میں تو آپ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس کا سٹیپ رہے بھی نہ اور ہم کوئی اضافی بات بھی نہ کریں، اسے کہتے ہیں ایبسٹریکٹ. ایبسٹریکٹ میں بیسیکلی ہم جو بات کرتے ہیں وہ 250 سے کم ورڈز ہم اس میں یوز کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ایبسٹریکٹ میں سب سے پہلی جو چیز ہم بتاتے ہیں وہ ہمارے اسٹڈی کے آبجیکٹیوس ہیں. کیوں ہم یہ اسٹڈی کنڈکٹ کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے، ہم کیوں، ایک تو وجہ ہے کہ ہم ڈگری لے رہے ہیں لیکن وہ نہیں، ہم کس پرابلم کو لے کے اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ پرابلم کیا ہے، ہم اس پرابلم کو بتاتے ہیں. یہ پرابلم ہے، وی وانٹ ٹو سالو گیٹ دی سولوشن آف دس پرابلم، دیٹس وائی وی آر گوئنگ ٹو کنڈکٹ دس اسٹڈی. دس از دی فرسٹ پورشن آف our abstract. Second one is the method employed. ہم کون سے میتھڈز یوز کریں گے. آپ لوگوں نے کچھ طریقہ تو یوز کرنا ہوگا، ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کرو گے، فیلڈ سے ڈیٹا کلیکٹ کرو گے، ٹھیک ہے، انٹرویو کرو گے. آپ کون سا میتھڈ یوز کرو گے سیمپلس کلیکٹ کرنے کے لیے، ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے، سیمپلنگ کے لیے کون سا میتھڈ یوز کرو گے. لیکن یو must know that here we very concisely explain our methods. ٹھیک ہے، آپ نے ڈیٹیل میں نہیں بتانا میں کیمیکل اتنا لوں گا، اتنے اسٹیپس ہوں گے، یہ کنسائزلی آپ نے. فار ایگزامپل ہم اگر بات کر رہے ہیں ڈی این اے ایکسٹریکشن کی، ڈی این اے ایکسٹریکشن پہ 3 دن لگتے ہیں جو نارملی ہمارے پاس پروسیجر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم لوگ اس میں یہ نہیں کہتے کہ پہلے دن میں یہ کیمیکلز یوز کروں گا، یہ اسٹیپ، ہم سمپل اپنے میتھڈ کرنے ہم بتا دیتے ہیں. فار ایگزامپل وی یوز فینول کلوروفارم میتھڈ فار ڈی این اے ایکسٹریکشن. اب ریسرچر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جب آپ کے فیلڈ کی اس کو پتہ چل جائے گا فینول کلوروفارم میتھڈ کون سا ہے. اگر اس کا انٹرسٹ ہے تو وہ آپ کے میٹیریل میتھڈ میں جائے گا اور وہاں پہ دیکھے گا کہ کیا ویریشنس آپ نے لائی ہیں. اوکے، یہ چیز یاد رکھنی ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس سیمرائز دی ریزلٹس اینڈ پرائمری کنکلوژن. اس میں آپ نے ریزلٹس بتانے ہوتے ہیں اپنے کہ آپ کے لوگوں کی فائنڈنگس کیا ہیں. فار ایگزامپل آپ لوگوں نے کسی بھی پلانٹ کے اوپر کام کیا ہے، آپ یہ جاننا چاہتے ہو کہ اس پلانٹ میں زنک کی اماؤنٹ زیادہ ہے تو انسان اس کو کھاتا ہے، یا پھر لیڈ کی اماؤنٹ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، انسان اس کو فوڈ کے طور پہ یوز کرتا ہے یا پھر اینیملس یوز کرتے ہیں تو ان میں یہ کینسر کا باعث بن رہی ہیں. تو آپ نے جب ایکسپیریمنٹ کیا، ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد آپ کا جب رزلٹ آیا تو آپ اس میں
ریزلٹس میں تو آپ کمپلیٹ بتاؤ گے کہ آپ کے فلاں سیمپل میں اتنا آیا، اس سیمپل میں یہ کیمیکل اتنا آیا، فلاں اتنا آیا، لیکن کیوں کہ آپ کی اسٹڈی پی بی لیٹ سے ریلیٹڈ ہے تو آپ شارٹلی بتا دو گے کہ ہمارے پاس اس پی بی کی جو کنسنٹریشن آئی ہے وہ 1.22% آئی ہے، ہائیسٹ کنسنٹریشن، اینڈ دی لوئسٹ کنسنٹریشن از 0.11 فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کنسائزلی اپنا جو تھیم تھا، آپ نے کا جو مین ریزلٹس تھا اس کو ایک سینٹینس میں بتا دو گے، اسی طرح کنکلوژن کو بھی، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کیا دیتے ہو، یہ ہمارے پاس نارمل ویلیو اس کی 1 ہوتی ہے تو ہمارے پاس اس پلانٹ میں اس کی ویلیو جو ہے 0.5 زیادہ آئی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ہیلتھ کو افیکٹ کرے گی، یہ آپ کی ایک لائن میں کنکلوژن ہو گئی ایبسٹریکٹ کے اندر۔ ویسے آپ جب کنکلوژن کرو گے تو اس کو ڈیٹیل میں لکھو گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایبسٹریکٹ میں جو چیزیں ہم لکھتے ہیں وہ کی ورڈز ہمارے کچھ ہوتے ہیں، کی ورڈز ہمارے پاس وہ ورڈز ہوتے ہیں جو ہم ایبسٹریکٹ کے لاسٹ میں لکھتے ہیں، لیکن ہمیں وہ جو کی ورڈز ہوتے ہیں وہ سارے کا سارا بتا دیتی ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی جو ریسرچ ہے اس کے مین تھیمز جس کو ہم کہہ دیتے ہیں وہ یہ ہیں۔ جیسے آپ لوگ کہانی لکھا کرتے تھے تو کہانی میں بتا دیا کرتے تھے کہ ایک پیاسا کوا، پیاسے کوے کے بعد ایک مٹی کا برتن، باؤ، یہ چیزیں، لیکن ان لفظ کو وہ ملا کے آپ لوگ بتا دیتے تھے یہاں پہ کیا چل رہا ہے۔ اوکے، یہ ہمارے پاس ایگزامپل کے طور پہ ایک ایبسٹریکٹ ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل ہم ٹاپک کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، اسیسمنٹ آف ہیومن لیپڈ کنفلکٹ ان مچھیارا نیشنل پارک، آزاد جموں اینڈ کشمیر پاکستان۔ اب اس ٹاپک کو آپ ذرا دیکھ لو، یہ اس کا ریسرچ ٹاپک ہے اس بندے کا، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہا ہے اسیسمنٹ آف ہیومن لیپڈ کنفلکٹ، کام اس کا صرف یہی ہے، یہاں سے یہاں تک یہ کام کرے گا، یعنی کہ انسان اور چیتے کے درمیان جو کنفلکٹ چل رہا ہے اس کو یہ بندہ اسٹڈی کرنا چاہ رہا ہے کہ کیا اس کے لیے انسان رسپانسیبل ہے، کیا لیپڈ رسپانسیبل ہے، کیا کنفلکٹ واقع ہی ہے بھی یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس بندے کی جو ریسرچ کوشچنس ہیں، جو اس کا تھیم ہے وہ یہ ہے۔ لیکن کہاں اسٹڈی کرے گا؟ کنفلکٹ دنیا میں ہر جگہ پہ اسٹڈی ہو رہے ہیں، جہاں پہ لیپڈ ہے وہاں پہ یہ چیزیں اسٹڈی ہو رہی ہیں، لیکن اس نے اسپیسیفائی کر دیا کہ یہ مچھیارا نیشنل پارک میں اسٹڈی کرے گا۔ اب مچھیارا نیشنل پارک سے تو پوری دنیا واقف نہیں ہے، ایون آپ لوگ بھی واقف نہ ہوگے جب تک یہ نہیں بتائے گا کہ یہ آزاد جموں اینڈ کشمیر میں اس کو اسٹڈی کرے گا۔ اب آزاد جموں اینڈ کشمیر تو آپ نے بتا دیا، اب نیشنل لیول پہ تو لوگ جانتے ہیں آزاد جموں کشمیر، انٹرنیشنلی نہیں جانتے۔ اب یہ جب انٹرنیشنلی پیپر جائے گا تو یہ لوگ کنفیوز ہوں گے، اس وجہ سے اس بندے نے ساتھ میں پاکستان لکھا ہے، مور کلیئر کرنے کے لیے وہ پاکستان میں یہ چیزیں اسٹڈی کرے گا۔ اوکے، آئی تھنک ناؤ یو آر مور کلیئر اباؤٹ دی ایبسٹریکٹ۔ اچھا، اب دیکھ لو اس کا کام بھی پتہ چل گیا، یہ کب یہ کرے گا کہاں پہ وہ بھی پتہ چل گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کنسائز بھی کیا ہے لیکن ایکسپلین بھی کیا گیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کنسائز اینڈ ڈسکرپٹیو لینگویج جو اس بندے نے یوز کی ہے۔ اب ساتھ میں اب کیا ہے، ساتھ میں ایبسٹریکٹ کے بعد ہم لوگ ریسرچر کے نام لکھا کرتے ہیں، یہ سائنٹیفک نیم ہے، پہلا نام انہوں نے یہ لکھا ہے یہ محمد کبیر، ٹھیک ہے۔ اب محمد کبیر یہ وہ بندہ ہے جس کو ہم پرائمری آتھر کہتے ہیں، یاد رکھیں جو پہلا نام ہوتا ہے وہ ہمارے پاس پرائمری آتھر ہے اس پیپر کا، یہ بندہ۔ اب یہ ہمارے پاس باقی جتنے بھی نام ہیں، صدیق ہو گیا یا پھر جتنے بھی یہ نام ہیں، یہ سارے کے سارے سیکنڈری آتھرس کہلاتے ہیں، اوکے، کیونکہ یہ پبلش آرٹیکل ہے تو اس میں ساتھ میں انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے کہ یہ ریسیو کب ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ریوائز کب کیا گیا اور ایکسیپٹ ہونے کے بعد یہ پبلش کب ہوا ہے، اسپین جرنل میں یہ پبلش ہوا ہے، 2013 کا یہ پیپر ہے۔ یہ چیزیں ہمارے پاس ایک ایبسٹریکٹ کی ہوتی ہیں۔ یہ والا جو پورشن ہے، یہ والا سارا، یہ آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ ہم لوگ ڈالتے ہیں، نیم وغیرہ ڈالتے ہیں، باقی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ایبسٹریکٹ، یہ جو ہمارے پاس جرنل ہوتا ہے جو پبلش کرتا ہے ہماری چیزوں کو وہ ڈالتا ہے، ہم صرف جسٹ پہلی لائن ڈالا کرتے ہیں۔ اور کچھ پیپرز میں اس میں تو نہیں دی گئی، لیکن کچھ پیپرز میں ہم ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں یہ بندہ بلانگ کہاں سے کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کہاں سے کرتا ہے، یعنی کہ کس یونیورسٹی کالج سے۔